إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اسلامی خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا رب العالمین ہے، پالن ہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا تاکہ اس رب کی رضا جوئی حاصل کی جائے، اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کی رضا حاصل کی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالی تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسلامی بھائیوں، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عظیم اس کو بنایا، اور رب العالمین کی یہ منشا ہے، قرآن کی یہ منشا ہے، آخری حد تک اس کو نبھایا جائے اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس رشتے کو ختم نہ کیا جائے۔ آج ہمارے گھر انتشار اس میں ہے، طلاقوں کا آپ ریشیو نکالیے، آپ طلاق کا اعداد و شمار نکالیے، اس کا پرسنٹیج نکالیے، آپ کو معلوم ہوگا اتنی کثرت سے آج طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، آپ تعجب کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے
ہم اس سے دور ہو گئے۔ قرآن نے ہمیں طریقہ کار کیا بتایا ہے نہیں معلوم، اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس تعلق سے ہمیں اس کا شعور نہیں۔ اسلامی بھائیوں، رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ پیار محبت کے ساتھ اس کو نبھایا جائے، اگر کچھ کمی کسی میں بھی ہو تب بھی برداشت کیا جائے، محبت کے ساتھ رہا جائے۔ رب العالمین یہ چاہتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے تقدس کو بیان کیا تو رب العالمین نے لباس کی تعبیر استعمال کی، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے لوگو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس تعبیر پر غور کیجئے، لکھا ہے شارحین نے کہ لباس ہمارے جسم سے بالکل لگا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی بھی حالات چاہے جیسے ہو، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہتے ہیں۔ کہا لباس یہ ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں۔ یہ لباس موسم کی اثرات سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، یہ لباس ہمیں خوبصورتی عطا کرتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت عظیم تعبیر رب العالمین نے استعمال کی۔ تو میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے مجھے یہ بتانا لازمی طور پر میرے لیے ضروری ہے کہ طلاق کا جو آپشن ہے ہم لوگ غلط استعمال کرتے۔ ہم چاہتے کہ ڈنڈے کی زور پہ معاملہ صحیح کر لیں۔ اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان چلے، کہ طلاق کے جو معاملات ہو رہے ہیں بہت کم ہوں گے، بہت ریئر کیس ہوں گے، شاذ و نادر ہی طلاق ہوگی۔ رب العالمین نے ابھارا ہے کہ پیار محبت کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا جائے آخری حد تک۔ آپ غور کیجئے، قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے لوگو، تم اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہا کرو، الفت کے ساتھ رہو، پیار محبت کے ساتھ اس رشتے کو رہو، پیار محبت کے ساتھ اپنی گاڑی چلاتے رہو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے طریقے سے کے ساتھ تم ان کے ساتھ رہو۔ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں بظاہر تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے بہت سارا خیر اس میں لکھا ہے، اس میں خیر رکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بیوی کچھ اگر اس کے اندر خرابی بھی ہے، ہو سکتا ہے تم اللہ کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہو اور تم نے رشتہ کو بچا لیا، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے تم کو نیک اور صالح اولاد دے دی، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تمہاری روزی روٹی میں برکت ڈال دی۔ اس لیے کوئی عادت اس کی ناپسند ہے، اس کے باوجود تم صبر کر رہے ہو۔ اور یہی چیز صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ یفرق مومن مومنتا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی کو، کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے سے الگ نہ کرے، اس سے بغض نہ رکھے، اس سے نفرت نہ کرے۔ فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو بہت ساری عادت اس میں کوئی نہ کوئی اس کو پسند بھی ہوگی۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، خرابیاں خامیاں ہر انسان کے اندر ہیں، لیکن قرآن کا منشا یہ ہے کہ اچھائیوں پر نظر رہنی چاہیے اور برائیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا منشا ہے اور فطرت بھی بتا دی۔
رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت کیا ہے بتا دی. فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع فإن أعبد ما في الضلع آلا فإن دحت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث فطرت اللہ کے نبی نے بیان کی. ایک عورت کی فطرت کیا ہوتی، کیسے اس کو پیدا کیا گیا. اللہ کے نبی بیان فرما رہے کہ لوگوں میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پسلی سے پیدا کیا اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے توڑ دو گے اور چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. یہ فطرت بیان کی گئی. عورت میں کچھ ضدی پر رہے گا، آپ چاہتے ہیں اپنے موافق بالکل کرنا نہیں، طلاق ہو جائے گی، لیکن جیسا تم چاہتے ہو ویسا وہ نہیں ہو پائے گی. تو قرآن کا منشا کیا ہے؟ اس رشتے کو نبھایا جائے، پیار محبت کے ساتھ اس کو چلایا جائے. ظاہر سی بات ہے محبت ہے، اگر اس میں ناراضگی نہ ہو، اگر اس میں روٹھنا نہ ہو، پھر وہ کیسی محبت ہے. اور روٹھنا بھی ضروری، کبھی روٹھنا بھی ہوگا اور کبھی منانا بھی ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور کب تم مجھ سے راضی رہتی ہو. کہا اللہ کے نبی کیسے معلوم ہو جاتا ہے آپ کو؟ کیا اوپر سے وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تم کہتی ہو لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم. اور اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے نبی اس ناراضگی میں بھی آپ کی محبت دل سے نہیں نکلتی، وہ صرف زبان سے میں ظاہر کر دیتی ہوں. لا اہجر الا اسمک، اے اللہ کے نبی وہ تو صرف میں آپ کا نام ہی چھوڑ دیتی ہوں. دل میں محبت ہے اللہ کے رسول، صرف نام آپ کا میں نے چھوڑ دیا. بتانا یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا. کبھی روٹنا بھی ہوگا اور کبھی ناراضگیاں بھی ہوں گی، کبھی منانا بھی ہوگا. تو یہ حقیقی محبت ہے میرے عزیزوں. تو رسول میں بھی یہ ہوا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ بھی یہ مثال دیتے کہ برتن جہاں پہ 4 برتن ہیں کھٹکتے ہیں، میاں بیوی ہیں، کبھی لڑائیاں ہوں گی، کبھی کشیدگی ہوگی، کبھی یہ معاملہ آئیں گے، کبھی ناراضگی ہوگی، اختلافات ہوں گے. قرآن کریم بار بار یہ چیزیں آج عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آج کی یہ جنریشن معاملہ شادی ہو کے آئی، معاملہ کچھ خراب ہوا، فوراً سے ڈنڈے کی بنیاد پر وہ چاہتا معاملات اس کے مطابق ہو جائے، نہیں ہوں گے. فوراً سے مار کوٹ کے اس نے طلاق کر کے ختم کر دیا. نہیں، قرآن کے بتائے ہوئے اسلوب پر، ہدایات پر، احکامات پر انسان اگر عمل کرے طلاق کے معاملات بہت کم ہوں گے. قرآن یہی چاہتا ہے، یہ رشتے کو نبھائیے آپ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللاتی تخافون نشوزهن فعیدوهن وہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان ساری چیزوں سے آپ یہ اندازہ لگائیے قرآن نے اس رشتے کو بچانے کے لیے کتنے اقدامات، کتنا پروسیس سے گزارا ہے. فرمایا اختلاف ہو گیا، سب سے پہلے تم اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا کرو. فعیدوہن،
اس کو نصیحت کرو، میری بیوی یہ رشتہ پیار محبت کا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس رشتے کو وہ ختم کرا دیتا ہے، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان اپنے اس چیلے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بہترین کام تو نے کیا، میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرا دیا۔ سمجھا رہا ہے، نہیں بات بنی۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ذکر کیا قرآن نے، فرمایا اگر بات سمجھانے سے نہ بنی، اس کے بعد وَحَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لیے جائیں، الگ بستر پر وہ سو رہی، آپ الگ بستر پر سوئیے۔ کہا اگر عورت محبت ہوگی اس کے اندر رہنا چاہتی ہے، یہ بہت بڑی تکلیف ہے اس کے لیے، برداشت نہیں کر پائے گی اس کو، تب بھی اس نے برداشت، ناراضگی بہت ہے، الگ سورے کوئی فرق نہیں۔ پھر قرآن اور ذکر کر رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار ماریے۔ اس سے بھی اسلام کو بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام دیکھیے عورتوں کو مارنے کی پرمیشن دیتا ہے، مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ حافظ صلاح الدین جو تفسیر احسن بیان ہے، اس کی جو تفسیر نیچے کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کی ہے، انتقال ہو گیا، پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بات لکھی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ماریے، اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے میں کچھ خرابی آ گئی، جیسے ہم ریپیرنگ کرتے ہیں، بس یہ مار سے مطلب ہے ریپیرنگ کرنا، ایسی مار سے منع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نشان پڑ جائیں۔ اور صحیحین کی وہ روایت، فرمایا اللہ کے نبی نے لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم، لوگوں تم میں سے کوئی بھی اپنی عورت کو اس طریقے سے نہ مارے جس طریقے سے پہلے جاہلیت میں غلاموں کو پیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پھر رات ہوئی اور اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے اور اس کے بنا وہ رہ نہیں پاتا ہے۔ اور حج کا اللہ کے نبی نے حج کا خطبہ دیا حجۃ الوداع کے اندر، اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا، لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں کی، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کی ذمہ داری میں، اس کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔ ساری تدبیر آپ نے اپنا لی، معاملہ اب بھی حل نہیں۔ اس کے بعد قرآن پھر ایک طریقہ دیتا ہے، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہا ایک حکم متعین کر لیجئے، فیصلہ کرنے والا، منصف، ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے۔ کہا یہ آج کل یہ بھی عجیب ہے، یہ لوگ جو رہتے ہیں آج کل ان کا بھی معاملہ بڑا خراب ہے، حل نہیں کراتے۔ یہ لوگ آئیں گے، لڑکی والے کے گھر گئے، ایک کولڈ ڈرنک پیا اور پیا، بہت بات بول دیا کہ غلطی ادھر انہی لوگوں کی ہے، پھر گیا ادھر لڑکے والے کے گھر گیا، ادھر بھی کولڈ ڈرنک پیا، ٹھنڈا پیا، پھر ادھر کی بات کہہ دی۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے۔ میں نے دیکھا بہت سارے کیسز کو کہ یہ بیچ والے جو لوگ ہوتے، قرآن نے کہا انصاف کے ساتھ، دل میں یہ ہو کہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن یہ بیچ والے یہ چاہتے کہ معاملہ پھنسا رہے اور ہمارا پیٹ چلتا رہے، بڑا جہاں جہاں پیٹ آیا وہ مسئلہ حل نہیں کرنے دیتا۔ قرآن نے کہا انصاف کے ساتھ حل کیجئے، اللہ اس رشتے کو برقرار رکھے، ٹوٹنے نہ پائے۔ دونوں نے بات چیت کی، اس کے باوجود کوئی بھی حل نہ نکلا۔ اس کے بعد قرآن کریم طلاق کا طریقہ ذکر کرتا ہے۔ اگر طلاق پھر قرآن کے اس اسلوب پر عمل کر لیا جائے، پھر بھی طلاق کے معاملات بہت کم ہیں، بہت کم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی مومنوں سے کہیے جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے عدت کے آغاز میں ان کو طلاق دے۔ اس میں جو تفسیر کی ہے اور جو حدیث کی روشنی میں کہا طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ نے غور سے سنیے گا اس کو، آپ نے ایک مرتبہ طلاق دی، کب؟ بہت غصہ آپ کو ہے، آپ مشتاق ہیں، اب آپ طلاق، قرآن کہتا ہے اگر عورت ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں دیں گے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، ناپاک ہے عورت طلاق نہیں دے سکتے آپ، جس پاکی میں آپ ملے ہیں طلاق نہیں دے سکتے آپ۔ بتائیے اتنا ویٹ کرے گا انسان، کب تک اس کو ویٹ کرنا ہے، انتظار کب تک کرنا ہے؟ عورت ناپاک ہے، پاک ہو گئی، پاکی اور ہم بستری سے قبل اس کو ایک طلاق دیجیے، ایک طلاق بس یہ چلے گی، ایک ہی طلاق، اتنا بڑا فائدہ۔ یہی طلاق کا سب سے بہتر، جتنے طریقے لوگ بولتے سب سے بہتر سنت طریقہ طلاق کا، اگر کب ہے؟ بالکل مجبوری کی صورت میں، اور کیا ہے؟ پاکی، حالت طہر، عورت ناپاک تھی، پاک ہوئی، ناراضی کب ہوئی؟ عورت ناپاک تھی، فوراً سے طلاق کی گولیاں آپ نہیں چلائیں گے کہ طلاق 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 ہو گئی، نہیں، ویٹ کریں گے جو طلاق کا صحیح طریقہ کب؟ عورت ناپاکی سے پاک ہو جائے اور ملنے سے پہلے، صحبت سے پہلے ایک طلاق دے دیں گے کہ میں نے تجھے طلاق دی، بس۔ اب یہ چلے گا 3 مہینہ، مان لیجئے 3 حیض آئیں، 3 مہینے تک یہ چلے گا۔ دیکھیں کتنا اس میں ٹائم مل رہا ہے، 3 مہینہ کے اندر اندر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک، رجوع نہیں کیا، عورت آزاد ہے، وہ اپنی ولی کی پرمیشن سے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے، بعد میں ان لوگوں کو احساس ہوا، ایک تو رجوع کر سکتے، رجوع نہیں کر سکے 3 مہینہ کے اندر اندر، تو کہا پھر یہ طریقہ ان کے لیے بچا ہے کہ نیا نکاح ان لوگوں میں ہو سکتا ہے، نیا نکاح، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، کسی کا بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے، ایک ہی طلاق دے گا، بس ایک مرتبہ طلاق دی اور پورا جو عدت ہے اس کی گزر گئی، 3 مرتبہ اس کو حیض آیا، یعنی میں سمجھانے کے لیے 3 مہینہ بتا رہا ہوں کہ 3 مہینہ کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک، اور نہیں رجوع کیا تو اگر دونوں تیار ہیں نکاح کرنے میں نئے سرے سے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح بخاری کا واقعہ ان کا کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دے دی، اور یہی طلاق کا طریقہ انہوں نے استعمال کیا، ایک مرتبہ طلاق دی اور پوری عدت گزر گئی۔ کہا میری بہن بھی تیار، نیا نکاح دونوں کرنے کے لیے تیار۔ کہا مجھے قحرت آ گئی، کہا نہیں، اتنا ہم نے اس کی عزت کی، ساری چیزیں کی، نہیں ہو سکتا۔ کہا رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ وہ دونوں نکاح نیا کرنا چاہتے ہیں، آپ مت روکیے۔ کہا فوراً سے میں تیار ہو گیا، فلا تعضلوہن، اگر وہ نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں دونوں تیار تو آپ منع نہ کیجئے۔ بہت غور سے سنیے گا، ایک ہی طلاق دیا، پوری عدت گزر گئی، عدت کے بیچ میں رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں، پوری عدت ختم ہو گئی تو نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں میں۔ ایک ہو گیا، نیا نکاح ہوا، پھر ضرورت پڑی، پھر اس نے ایک طلاق دے دی، پھر وہی والا پروسیس سیم رہے گا، سیم پروسیس۔ عورت کب طلاق دے گا کہ عورت پاک ہوئی اور ہم بستری سے قبل، پھر اس نے دوسری طلاق دے دی، پھر اتنا ہی لمبا پروسیس جائے گا، 3 مہینہ پھر ہوئے، اس کے بعد عورت اس نے ایک تو جو پیریڈ ہے اس کے اندر رجوع کر لیا، نہیں رجوع کیا، پھر دوسری مرتبہ بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے، پھر نہیں بنی، تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو قرآن کہتا ہے پھر اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا اور نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ طلاق کا قرآن نے استعمال کیا، اگر اس پر عمل کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت ریئر کیس ہو جائیں گے۔ لیکن آج آدمی بہت غصہ ہوتا ہے، طلاق وہ بھی صحیح ہے لیکن صحیح طریقہ یہی طلاق کا ہے کہ ہر طور میں اس نے ایک طلاق، اس میں ٹائم بہت کم ملتا، 3 مہینہ کے اندر اندر پورا معاملہ ہو جاتا، عورت ناپاک ہوئی، پاک ہوئی، اس نے ایک طلاق دے دیا، پھر
عورت ناپاک ہوئی، پاک ہوئی، پھر دوسرے اس نے طلاق دے دی، دوسری طلاق دینے کے بعد پھر عورت پاک ہوئی، تیسری دے دی، ختم، نہ تو رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس میں 3 مہینہ ملے، اور جو پہلا طریقہ تھا صرف ایک ہی مرتبہ اس نے زبان سے کہا تھا اور پوری عدت گزر گئی، تو چاہتا یہ 3 مہینہ کے اندر اندر رجوع بھی کر سکتا تھا، اور نہیں رجوع کیا تو نیا نکاح بھی ہو سکتا تھا۔ بہت غور سے سنیے گا، آج کی عام معاملہ چل رہے ہیں، تو کہا کہ اس کے اندر 6 مہینہ تقریباً مل جاتے ہیں، اور اس کے اندر 3 مہینہ کے اندر تمام چیزیں ہو جاتی۔ قرآن کریم نے ایک صورت ذکر کی کہ 3 طلاق ہو گئی، صحیح طریقے سے دے دی، تو کہا کہ یہ اب تو نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے اور نہ رجوع ہو سکتا ہے۔ ایک صورت بچی ہوئی ہے کہ اس عورت نے کہیں اور نکاح کیا، اتفاق ہے کہ اس کا آدمی مر گیا، تو قرآن کہتا ہے پھر یہ لوگ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا تو کہا کہ اس نے جہاں وہ شادی اس نے کی کچھ دن رہے، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے بھی صحیح طریقے سے اس نے بھی طلاق دے دی، طلاق اس نے بھی دے دی پورے صحیح طریقے سے۔ تو قرآن کہتا ہے پھر یہ لوگ اگر چاہیں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ 2 طلاق قرآن نے کہا، طلاق 2 ہیں، الطلاق مرتان، وہ طلاق دینے کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، صرف 2 مرتبہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، تیسری مرتبہ آپ نے طلاق دی، نہ رجوع کر سکتے ہو اور نہ نیا نکاح کر سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ایک ہی صورت بچی، حتی تنکیہ زوجن غیرہ، کسی اور سے نکاح کر لے اور وہ بھی اتفاق سے طلاق دے دے، اس کی نہیں بنی، یہ دلائی نہیں جائے گی، اپنی مرضی سے اس نے طلاق دے دی، یہ آدمی ختم ہو گیا، تو یہ لوگ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی سے نکالا گیا ہے حلالہ۔ جان رہے ہیں آپ، ایک مجلس میں اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، اب اس کو افسوس ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کہ ہوش آیا کہ معاملہ بہت گمبھیر، گیا اپنے مولوی کے پاس، امام صاحب ہم نے اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اس نے کہا طلاق ہو گئی، کون سا چارہ؟ ہاں ایک چارہ ہے، حلالہ کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم کے اسلوب پہ آپ غور کیجئے، فرمایا حتی تنکیہ زوجن غیرہ، یہ نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ عورت 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق ہو گئی کہیں اور شادی کر لے، وہ طلاق دے دے یا آدمی اس کا انتقال کر جائے، تب یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح، قرآن نے نکاح کا ورڈ استعمال کیا، حتی تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ غیر سے نکاح نہ کر لے۔ بتائیے امانت داری کے ساتھ یہ جو حلالہ کرتے نکاح ہے، نکاح میں میاں بیوی دونوں راضی ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، خطبہ جو پڑھا وہ ہونا چاہیے، اس کے بعد لوگ ولیمہ بھی کرتے، کتنے اعلان بھی کرتے، کہ چوری چپکے سے نکاح کیا جاتا، اور ایسے ایسے معاملات آئے کہ لڑکی نے کہا کہ غلطی تیری ہے، حلالہ تیرا ہوگا، میرا کیوں حلالہ ہو، جو تو نے کیا ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، حلالہ کی بات کر رہا، تو کرا اپنا حلالہ، میں کیوں کراؤں؟ میرے بھائیوں، بدنام کیا گیا۔ میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں آیا کہ اسلام کا کون سا یہ طریقہ، عوام یا غیر یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کر کیا رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کی تعلیمات کیا، بدنام کر رہے کہ دیکھو یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ نعوذ باللہ، 2 رات کے لیے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو کرائے کے سانڈ کے حوالے کر کے آ گیا اور یہ حلالہ ہو رہا۔ نبی اکرم نے یہ جملہ فرمایا ہے، کرائے کا سانڈ، اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ صحیح ترمذی کی روایت، فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم فرماتے ہیں الا اخبرکم بالتیس المستعار، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھ رہے، میرے صحابہ یہ بتاؤ، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے نہ میں بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی کون؟ فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جو حلالہ کرتے اور جن کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے۔ اتنی پروسیس سے دیکھیے کہاں سے کہاں، اور اسی لیے اہل حدیثوں کا یہ منہج ہے، قرآن اور حدیث کو اگر اپنی عقل سے سمجھے تو یہی سب چیزیں آئیں گی۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیا بتائی، صحابہ اکرام نے اس آیت سے کیا سمجھا، دماغ لڑایا اور اس سے حلالہ نکال لیا، نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی، حضرت رکانہ کا واقعہ آتا ہے، حافظ زبیر علی زئی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور کچھ لوگ ایک راوی ہے سند پر کلام کرتے ہیں، لیکن جو مفہوم ہے بالکل صحیح ہے۔ حافظ زبیر علی بہت بڑے اہل حدیثوں کے ایک عالم گزرے ہیں پاکستان کے، بہت پہلے انتقال ہو گیا، لیکن بہت اچھی ان کی تحقیق تھی، وہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سند پر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں، لیکن جو معنی ہے اس کا، اس واقعے کا بالکل صحیح ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب ان کو احساس ہوا کہ میری پوری دنیا تاریک ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اللہ کے نبی ہم اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتے۔ نبی اکرم پوچھ رہے، اے رکانہ یہ بتاؤ تم نے کیسے طلاق دی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی 3 طلاق دے دی۔ کہا رکانہ ایک ہی مجلس میں؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی ایک ہی مجلس میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ کہا اے رکانہ وہ ایک طلاق ہوئی، اگر چاہو تو رجوع کر لو، ایک مجلس میں 1000 مرتبہ طلاق دیجئے، وہ ایک ہی طلاق ہوئی۔ صحیح مسلم کی وہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ کوئی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں کہا طلاق طلاق طلاق، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اس کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ لوگ اللہ کی رخصت کو غلط استعمال کر رہے ہیں، مسلمان خلیفہ، ان کو چڑ آ گئی کہ اللہ نے ایک رخصت دی، لوگ غلط استعمال کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسٹینڈ لیا، ایک موقف لیا کہ ہم 3 ہی نافذ کر دیتے ہیں، 3 انہوں نے نافذ کر دیا۔ صحابہ اکرام ان کے دور میں کچھ ساتھ میں تھے کہ خلیفہ ہیں، باقی ان کے دور میں اختلاف کیا، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی کے پورے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال سے کچھ کراس خلیفہ رہے، 2 سال 2 مہینہ یا تقریباً ایسے کچھ، تو اتنے خلیفہ رہے، ان کے پورے دور میں 3 طلاق اگر کسی نے ایک مجلس میں دے دی تو اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے بھی عہد میں ابتدائی 2 سالوں میں 3 کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اجتہاد کیا کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا لوگ غلط، اللہ کی اس رخصت کا لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے، انہوں نے بھی 3 لاگو کر دیا۔ یہ تمام حوالہ جات ہیں، لیکن آج کا یہ مولوی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر نبی اکرم کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک انسان نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
लोगों अयुलअबु बिकिताबिल्लाहि व अना अज़हुरु बैनकुम, लोगों क्या अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, क्या अल्लाह की किताब के साथ इस्तेज़ा किया जाएगा और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। एक सहाबी उठते, कहते हैं अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दे मैं इसकी गर्दन इसके तन से जुदा कर दे। नबी अकरम ने फरमाया नहीं, लेकिन नाराजगी का इजहार किया कि किताबुल्लाह के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे भाइयों, तलाक का ये प्रोसेस है, अगर इस पर इंसान अमल कर ले, कितना आसान कुरान करीम ने दिया ये प्रोसेस, अगर अमल कर ले कोई इंसान, तलाक ही नहीं होगी। पहला जो तरीका मैंने कहा था, औरत पाक हुई और एक तलाक दे दी, 6 महीना मिलने उसमें, और वही तरीका सही है। जरूरत अगर हर कला आपने कर ली, कोई चारे कार नहीं, तो पहला जो तरीका मैंने जिक्र किया, मुंह से सिर्फ एक मर्तबा बोलिए, उस मौके पर मौका इंतजार कीजिए जब औरत पाक हुई है और मिलने से पहले एक तलाक, और 3 महीना के अंदर रुजू कर लीजिए। रुजू नहीं किया तो खत्म, वो कहीं अपनी मर्जी शादी कर सकती, अगर दोनों तैयार हैं तो नया निकाह कर सकती। फिर इसी तरीके से फिर 3 महीने के अंदर वही प्रोसेस, फिर तीसरी तलाक देगा, फिर कोई चारे कार नहीं। जो मैंने जिक्र किया कि बाई चांस वो भी तलाक दे दे या आदमी इंतकाल कर जाए, नए सिरे से फिर ये लोग निकाह कर सकते हैं, और इसी से हलाला निकाला गया। अगर कोई मामला लोग पूछते रहते हैं, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा कि मेरा टॉपिक भी वही था, घर बर्बाद क्यों हो रहे, तलाकें क्यों हो रही है, तो मैंने कहा कि इस ताल्लुक से इतनी बातें रख देना चाहिए। और एक चीज और है, अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म नहीं किया, तलाक ये सिर्फ मर्द दे सकता, मर्द का हक दिया है तलाक देना। औरत खुला ले सकती है, कब? किसी शरई मजबूरी के तहत, इत्तफाक, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूं, आपने निकाह किया, अब ये कौन देखता है, कौन देख भी नहीं पाए, उसके बस में भी नहीं है, इत्तफाक से निकाह हुआ और जो लड़का है नामर्द है, क्या करेंगे आप? थोड़ी सी मोहलत दी जाएगी, इलाज करा ले। नहीं तो ऐसा नहीं कि इस्लाम ने जुल्म कर दिया, उसकी किस्मत नहीं, खुला ले लेगी औरत, शौहर से कहेगी इलाज करा, 1-2 महीना में वेट कर सकती हूं, अगर नहीं, दस्ती और रुमाल न रखिए, सही मसले बता रहा हूं, ये हकीकत, यह हो सकता है, ऐसी बात ऐसी कोई नहीं कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है, वल्लाह होता है ऐसा। आपने निकाह किया, नामर्द है वो, क्या करेंगे आप? अल्लाह ना करे तो क्या करेंगे आप? तो शरीयत ने ये रुख्सत दी है कि वो क्या करेगी? खुला लेगी, शौहर से कहेगी कि मुझे तलाक दे, नहीं दे रहा है। जो अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी, जो बड़े इदारे हैं या कोई मजबूत कमेटी, उसके बाद जाएगी, पूरी बात रखेगी, ऐसे वो लोग अलग करवाएंगे, चल तलाक दे उसको, और इसकी इद्दत कितनी? सिर्फ 1 है, मतलब 1 महीना मान लीजिए, 1 महीना के बाद वो कहीं और निकाह कर सकती है। लेकिन उलमा कहते हैं अगर नया निकाह ये लोग चाहें सही हो गया, तो अब ये हुआ कि उसका निकाह 2-3 महीना नहीं हुआ, मामला ये ठीक हो गया, तो नया निकाह हो सकता है इसमें खुला में। और औरत के लिए बड़ी वईद आई है, देखिए क्या कहा गया शरीयत के अंदर कि बगैर किसी शरई उज्र के अगर औरत ने मर्द से कह दिया कि मुझे खुला दे, तलाक दे, तो शरीयत बड़ी वईद उसके लिए जिक्र करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाया अय्युम मरअतिन सालत ज़ौजहा तलाकन फी गैरि मा बासिम बिही फहरामुन अलैहा राहियतुल जन्ना, कोई भी औरत वो मर्द से तलाक का मुतालबा कर रही, खुला का मुतालबा कर रही है, कोई मजबूरी भी नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी 40 साल की दूरी से आएगी, वो खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। इतनी वईद कहा। हाँ मजबूरी है, बीमार है, शादी हुई, बर्फ की बीमारी है, कपड़ा पहना हुआ ना, अंदर पूरे दाग है, देखा नहीं, हाँ ले सकती, ये भी उज्र है। और कोई ऐसी बीमारी है कि खतरनाक, बचने वाला आदमी है नहीं, फिर भी औरत खुला ले सकती है, और कोई बड़ा ये उज्र है तो उज्र के तहत वो खुला ले सकती है। सही बुखारी का वाकया है, हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी नबी अकरम के पास आई, से बुखारी का वाकया,
کہا اللہ کے نبی ثابت بن قیس جو میرے شوہر ہیں بہت دیندار ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی میں رہ نہیں سکتی ہوں، میں ان کا حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت تھی اور وہ انتہائی بدصورت تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام میں میں نے اس کا مطالعہ کیا، مجھے پتا ہے پوری چیزیں، شوہر کا حق بہت بڑا ہے، میرے دل میں یہ چیزیں آ گئی، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی ہوں، اللہ کے رسول مجھے کھلا دلا دیا جائے، مجھے الگ کروا دیا جائے۔ اس صورت میں جتنا بھی مہر دیا ہے شوہر نے عورت کو پورا واپس کرنا پڑے گا، اگر اس نے کہہ دیا کچھ معاف کر دیا الگ، لیکن واپس کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم نے پوچھا یہ بتاؤ ثابت بن قیس نے تمہیں ایک باغ دیا، ایک اور نیا 2 باغ دیے مہر میں، پورا باغ، وہ تو کوئی کہتا 36 روپیہ، کوئی 35 باندھتا ہے، یہ سنت والا مہر ہے، بولتے سنت، پورا باغ دیا مہر میں۔ نبی اکرم نے فرمایا یہ باغ اس کا واپس کرو گی تم؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں اس کا باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کھلا چاہیے، میں ان کا حق نہیں ادا کر سکتی ہوں۔ نبی اکرم نے ثابت بن قیس کو بلایا، اے ثابت بن قیس تم اپنا باغ لے لو اور اس عورت کو 1 طلاق دے دو، بس ہو گیا، 1 طلاق دے دی، ختم، 1 مہینہ کے اندر ہو گیا، اس میں رجوع کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، خلا لے لی تو رجوع نہیں، 1 ہی مہینہ کسی لیے پیریڈ رکھی گئی، 1 مہینہ کا ٹائم رکھا گیا، حیض اس کو آیا، پاک ہوئی، ختم، وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں یہ چاہیں لمبی زمانہ تک بیٹھے تو نیا نکاح یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہیں، کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، شرعی تقاضے کے تحت، شرعی مجبوریوں کے تحت طلاق کو رب العالمین نے آخری آپشن کے طور پر رکھا ہے، انتہائی ناگزیری ہے، مجبوری ہے، انتہائی مجبوری کی صورت میں، اور اسی طریقے سے عورت کو بھی حق دیا کھلا کا، طلاق نہیں دے سکتی عورت، یہ مرد ہے اور اس کو کھلا کا حق دیا جب کوئی شرعی مجبوری ہو اس کے تحت۔ رب العالمین سے ہم یہی امید کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اہم مسائل، اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں، میں نے حتی الامکان ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، اور میری پوری محنت وصول ہو جائے، کم سے کم طلاق کا پروسیس انسان سیکھ لے، اور جو گمراہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں بتا دے کہ قرآن نے کہا حتیٰ تن کیا، نکاح کا ورڈ کیا، یہ حلالہ تم لے کے آئے ہو، اور رسول کی حدیثوں میں لعنت کہاں جائے گی، کم سے کم عوام کو معلوم ہونا چاہیے۔ رب العالمین پوری امانت داری کے ساتھ جتنا ہم نے مطالعہ کیا طلاق کے تعلق سے، رب العالمین اہم باتیں تھیں، رب العالمین ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم اپنا صحیح موقف رکھ دیں، اور اتنا بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ کتنی بچیاں تڑپ رہی ہیں، غیرت کے مارے خودکشی کرنا گوارا کر لیا، یہ ہم کیسے گوارا کریں؟ 2 سال کے لیے سان کے حوالے مجھے کر دیا جائے، یہ بہت تکلیف کی بات ہے، اور اسلام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، قرآن و سنت کو ویسے سمجھنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا۔ ہمیں عقل لڑانے کی ہر آیت پر ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہے سب سے پہلے اسٹینڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کا صحابہ نے کیا سمجھا، سلف اس سے کیا سمجھتے تھے، ہم اپنے دماغ سے ہمارا موقف ثابت کر لیا دماغ سے، تو دماغ سے شریعت نہیں چلتی، شریعت کہ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں وہی شریعت ہے، ہمارے کہنے سے تمام چیزیں نہیں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اتنی باتیں کہی ہیں، رب العالمین ان باتوں کو رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو رشتے ازدواج میاں بیوی کا رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے، پیار محبت پیدا فرما دے۔ اللہ کے طلاق کے اتنے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ کے طلاق کے معاملات، انسان شریعت کی تعلیمات پڑھے اور ان کے مطابق عمل کرے تو یہ طلاق کے معاملات بہت کم ہو جائیں گے۔ شریعت آخری حد تک اس رشتے کو بچانا چاہتی ہے، اور آج کی جنریشن صرف ڈنڈے اور مار اور لات سے یہ حل کرنا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قرآن نے پروسیس ذکر کیا اس پر آپ چلیں گے، گھر میں سکون میں ہوگا، گھروں میں امن و امان کا ماحول بھی ہوگا، طلاق کے معاملات بھی کم ہوں گے۔ رب العالمین ہم میں سے بیمار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ رب العالمین
ہم میں سے جو بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں رب العالمین، موذی خطرناک بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو شفاء کامل عطا فرما، رب العالمین مکمل ان کو صحت یاب کر دے، رب العالمین ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رب العالمین موذی خطرناک قسم کی بیماریوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ پروردگارہ، ہم کام کاج کے لیے برابر آتے جاتے ہیں، کتنی خبریں ملتی رہتی، گھر سے آدمی نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ کے تعلق سے نبی اکرم نے فرمایا کہ صدقہ جو دیتے ہو مسجد میں، یہ پیسہ تعاون دے دیا کرو، اللہ کے راستے میں دے دیا کرو۔ آنے والی مصیبت، یہ نبی کا قول، یہ میرا قول نہیں ہے، نبی نے فرمایا کہ آنے والی مصیبتوں کو، تکالیفوں کو، بلاؤں کو یہ صدقہ ٹال دیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ اپنی مسجد میں ہمیں جو تعاون، جو جھولا گھومتا ہے اس میں بھی تعاون کرنا چاہیے۔ ہمیں اتنا فالتو پیسہ انسان خرچ کر دیتا، اس میں کچھ بھی خرچ کرے گا، ایک روپیہ اللہ کے یہاں کاؤنٹ ہو رہا، اور ایک روپیے کا رب العالمین 700، اور اس سے کتنا دے دے نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں پروردگارہ رب العالمین ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ موحد تھے، قرآن و سنت پر تھے، کچھ کوتاہیاں ان سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اگر ان کو عذاب قبر ہو رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کو ان سے دور کر دے، اور کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔